ناصر کاظمی کی شاعری سے ہر اس شخص نے محبت کی ہے جو درد کو محسوس کر سکتا ہے، جو رات کی سرگوشی کو سن سکتا ہے، جو تنہائی سے باتیں کر سکتا ہے۔ ہر وہ شخص ناصر کاظمی کا دیوانہ ہے۔ آج ہم ناصر کاظمی صاحب کے 100 سال مکمل ہونے پر انہیں یہاں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ناصر کاظمی صاحب جن کی شاعری میں بے پناہ رنگ ہیں، ہم سب مختلف رنگ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ہر اہم شاعر کی شاعری میں رنگوں کی ایک قوس قزح ہوتی ہے، اور ہم سب اپنی اپنی پسند کا رنگ اس میں سے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں ہجرت، یاد، رات، درد، تنہائی، یہ سب کچھ ہمیں ملتا ہے۔ آج اس سیشن میں ہم ناصر کاظمی صاحب پر بات کریں گے، انہیں یاد کریں گے، ان کی شاعری کو محسوس کریں گے اور انہیں خراج تحسین پیش کریں گے۔ اس موقع پر جو شخصیات ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، یقیناً اسے ہماری خوش قسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس سیشن میں ایسی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس پروگرام میں جو صدارت فرما رہے ہیں اور جو گفتگو کریں گے اور جن کو سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے اردو ادب کی، ہماری اردو تنقید کی صف اول کا نام، حقیقی نام، جو نہایت ممتاز شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں اور عالم ہیں۔ ایک ایسے عالم جو شاعری کی تمام تر گہرائیوں کو، باریکیوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب آج سنیں گے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کو۔ اب ہمارے ساتھ جو تیسری شخصیت موجود ہیں، ان کی تو خوش قسمتی پہ رشک ہی کیا جا سکتا ہے کہ وہ ناصر کاظمی جس کے ہم سب دیوانے ہیں، وہ ناصر کاظمی جس کی شاعری کی روشنی ہم سب کے دلوں میں کہیں نہ کہیں جلتی ہے، جگمگاتی ہے، اس شخصیت نے ان کے گھر میں آنکھ کھولی، ان کی زیر سایہ پرورش پائی، اس چراغ کو قریب سے دیکھا۔ باسر کاظمی صاحب ناصر کاظمی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فلائر ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ نظامت و گفتگو عنبری حسیب عنبر، مگر ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کے سامنے لب کشائی کی حماقت کریں اور یہ ثابت کریں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ لہٰذا آپ لوگوں کی طرح ہم بھی صرف ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کو ہی سننا چاہیں گے۔ تو ہم اس سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے باسر کاظمی صاحب سے بات کریں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم سب کا محبوب شاعر بحیثیت والد آپ نے انہیں کیسا پایا، بحیثیت انسان انہیں کیسا پایا، کہ باسر کاظمی صاحب اپنے آپ میں خود ایک بہت قداور شخصیت ہیں۔ اور یہ ایک بڑی بات ہے کیونکہ عموماً جو کہا جاتا ہے کہ گھنے درختوں کے نیچے پودے پنپ نہیں پاتے، تو باسر کاظمی صاحب نے یہ کمال کر دکھایا ہے کہ انہوں نے اپنی الگ شناخت بنائی ہے، اپنی شاعری میں انہوں نے اپنا مزاج اور اپنا ہونا ثابت کیا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت عمدہ اور زبردست ڈرامہ نگار ہیں. ان کے ڈرامے تھیٹر کیے جا چکے ہیں, برطانیہ کے نصاب میں ان کے ڈرامے پڑھائے جاتے ہیں, اور ملکہ برطانیہ انہیں اعزاز سے بھی نواز چکی ہیں. تو ظاہر ہے کہ باسر کاظمی صاحب کی گواہی ویسے تو گھر کی گواہی ہے جو سب سے معتبر ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود ان کا جو اپنا ایک قد ہے, اس سے جب وہ ناصر کاظمی صاحب پر گفتگو کریں گے تو وہ ایک عام بیٹے سے مختلف ہو جائے گی. تو ہم باسر کاظمی صاحب سے درخواست کریں گے کہ گفتگو کا آغاز کریں. یہ قرضجات میں شامل ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں. ایکچولی آپ کا ڈیٹ کا لیول جو ہے اٹ از اباؤٹ 80% آف دا جی ڈی پی, جبکہ ایمرجنگ مارکیٹ سے ایوریج از اباؤٹ 60%. تو آپ کا بہت زیادہ ہے. لیکن یہ جو درخت کی اور برگد کی بات کی جاتی ہے, اس ضمن میں عرض کر دوں کہ یہ جو مماثلتیں ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ میر نے کہا میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی, تو اب ساری مماثلتیں میر اور دریا کی تو نہیں ملے گی نا, تو تھوڑی سی ایک پہلو کی بات ہوتی ہے. اسی طرح سے انسان درخت نہیں ہوتا, اور وہ اپنا ایک ذاتی ایک اپنا وجود رکھتا ہے. تو یہ والد صاحب نے بھی مجھے بتایا, پاپا نے, میں انہیں پاپا کہتا تھا, میں کچھ کر پایا ہوں یا نہیں, لیکن یہ جو فارمولا بن جائے تو وہ اس کی وہ بھی وہ کرتے تھے, اس سے اختلاف. اور ظاہر ہے کہ اور پھر اگر یہ واقعی ایک قداور درخت ہے ہوتا ہے, اور اگر میرے معاملے میں تھا, تو اس کی صورت یہ تھی کہ بڑا مہربان درخت ہوتا ہے. یہ نشو و نما کو ان پودوں کے جو اس کے زیر سایہ ہوتے ہیں, ان کی نشو و نما میں رکاوٹ بننے کی بجائے ان کی مدد کرتا ہے, کہ جہاں جب اسے دھوپ چاہیے تو وہ اپنی شاخیں ہٹا دیتا ہے, جب اس پودے کو کوئی پناہ چاہیے آندھی طوفان سے, برف سے, تو وہ اس کو سایہ بھی فراہم کرتا ہے. تو یہ عجیب درخت ہوتا ہے. اور پھر اس چھوٹے پودے کو اس قابل کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ تم انسان ہو, اور وہ وہاں سے کہیں اور بھی باہر بھی اپنی نشو و نما کر سکتا. تو بحیثیت انسان ظاہر ہے کہ جب ہم انہیں دیکھیں گے پہلے تو یہ کسی بھی شخص کو, تو کچھ 2-4 بنیادی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کا سلوک کیسا ہے لوگوں سے. بلکہ ہم تو دیکھتے ہی ہیں کہ میرا کوئی دوست ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ کسی کا اپنے دوستوں کا دوست کیسا ہے, اپنے بھائی کا بھائی کیسا ہے, اس طرح سے. تو وہ بہت سے لوگ ان کے بارے میں یہ لکھ بھی چکے ہیں, ان کے دوستوں نے لکھا ہے اور بہت سنے. تو میرے ساتھ, میرے چھوٹے بھائی حسن کے ساتھ ان کا تعلق ایک دوستی کا تھا. تو جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے, ان کی توجہ بڑھتی گئی ہم پر, ہمیں زیادہ وقت دینے لگے. پھر ہمیں شطرنج سکھائی, اور شطرنج ہم کھیلتے تھے. ہمیں پتنگ بازی کا شوق تھا, انہیں کبوتروں کا. تو اس میں جو مماثلتیں تھیں ان پہ بات ہوتی تھی. تو ایک جو اختلاف کو جو انکریج کرتے تھے وہ بحث کرتے تھے, اور اکثر مجھے کہا کرتے کہ تم کج بحثی کرتے ہو. تو ظاہر ہے اس وقت میں کج بحثی شاید اب بھی کرتا ہوں, کہ اس میں کوئی سالڈ بات ہونی چاہیے, کوئی دلیل ہونی چاہیے, کوئی شواہد ہونی چاہیے جن کی بنیاد پہ بات ہونی چاہیے. تو اگر کچھ کر پایا ہوں میں, اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ ان کے دباؤ میں تو نہیں رہے, تو ہرگز نہیں. عجیب بات ہے, اور اس میں انہی کو کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ تم ایک الگ انسان ہو, تمہیں اس سے کیا, تم مجھے اس طرح ٹریٹ کرو جیسے تمہارے ہم عمر, تمہارے ہم اثر شاعر یا جو لکھنا جنہوں نے شروع کیا, تم اپنی شخصیت ہے, تمہارے شوق. میرے مشاغل بڑے مختلف تھے, میرے جو ایکٹیویٹیز تھیں, سرگرمیاں تھیں, مختلف بھی تھیں. تو وہ کہتے تھے تم یو جسٹ فالو یور سیلف. تو میرے مضامین پڑھ رہے ہیں, زمانہ تمہارا مختلف وغیرہ وغیرہ, یہ باتیں سب بزرگ کرتے ہیں اپنے بچوں. تو انہوں نے بھی ہم سے یہ کی. تو مطلب یہ کہ ایک دوستی کا, برابری کا تعلق تھا. اور میں نے دیکھا کہ میری والدہ کے ساتھ ان کا تعلق بھی دوستی کا تھا, برابری کا. بہت جتنی عزت وہ دیتے تھے انہیں, اسی طرح سے ان کے چھوٹے بھائی کا محبت. چھوٹے بھائی کو انہوں نے بیٹوں کی طرح پالا. چھوٹے والدین کا, ان کے میرے دادا دادی کا انتقال ہو گیا, ایک چھوٹے بھائی تھے ان کے, تو ان کو سارا کچھ انہوں نے. تو اچھا, تو انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا بھی ہے کہ شاعر ایک نارمل انسان ہوتا ہے, وہ فیملی ہوتی ہے اس کی, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, جو سب لوگ کرتے ہیں وہ سب کچھ وہ بھی کرتا ہے. تو ناصر کے بارے میں بعض کہانیاں بھی بڑی مشہور ہیں,
وہ ایک ان کا انداز تھا بات کرنے کا, اس سے کوئی کچھ کا کچھ مطلب نکال لے تو کوئی اور. مثلا کسی نے پوچھا کہ آپ کے بچے کس کلاس میں پڑھتے ہیں, تو انہوں نے کہا بھی ایک چھٹی میں, ایک ساتویں میں, یا شاید ایک ساتویں میں اور ایک آٹھویں میں. تو ایک سارے وہ کرشن نگر میں پھیل گئے, لو اس ناصر کاظمی کو یہی نہیں پتا کہ اس کے بچے کس کلاس میں. حالانکہ آپ خود دیکھیں کہ اس سے کیا, یعنی وہ کہتے تھے کہ کس وہ عمر کے اور شعور اپنی جو پروان جو چڑھ رہے ہیں وہ اس پرورش کے کس مرحلے میں ہیں, اس حساب سے پھر وہ دیکھتے تھے. جی کیا کہیں. خورشید رضوی صاحب, ہم آپ سے کچھ ناصر کاظمی صاحب کی شاعری پر بات کریں گے. سب سے پہلے تو ناصر کاظمی صاحب کی جو محبوبیت ہے, اور ہم سب جو انہیں اس قدر پسند کرتے ہیں, ان کے انتقال کو اتنا عرصہ ہو چکا, اس کے باوجود ان کی شاعری, ان کی شخصیت کی اپنی ایک کشش آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. آپ کے خیال میں اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ محبوبیت جو ہے یہ اس کا کوئی تجزیہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بس ایک خدا داد چیز ہے. کیا کہ اور ان کو میں نے چونکہ دیکھا بھی ہے, ان کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت بیٹھنے اٹھنے کا موقع بھی ملا ہے, ان کی باتیں بھی سنی ہیں. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کے اندر کوئی وزنی سی چیز تھی جو ان کو کسی طرح ہلکا نہیں ہونے دیتی تھی. واہ 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 واہ. ان کی گفتگو بڑی سحر انگیز ہوتی تھی. ان کی شاعری سے تو نسلیں فائدہ اٹھاتی رہیں گی, لیکن جن لوگوں نے ان کی گفتگو سنی ہے وہ سلسلہ ختم ہو گیا. بڑے لوگ جب جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی نہیں مر سکتے, اس لیے کہ ان کا کام زندہ ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن شخصیت تو مر جاتی ہے. جس شخص سے ہم ملتے ہیں وہ شخص موجود نہیں رہتا. وہ جس نے دیکھ لیا, خود اس کو برت لیا, وہی جانتا ہے. بہت کریٹیو آدمی جو میں نے زندگی میں دیکھے ہیں, یوں تو ہر ایک کا, یعنی ود ڈیو ریسپیکٹ, سب کا ایک مقام ہوتا ہے, لیکن یہ ان لوگوں میں سے تھے جس زمرے میں مجھے جب بھی کبھی سوچتا ہوں تو 3 آدمی یاد آتے ہیں. ایک مجید امجد تھے, ایک ناصر کاظمی تھے, اور ایک منیر نیازی تھے. کیا اس درجے پر جینوننس میں, بے ساختگی میں اور کریٹیوٹی میں جو ان کا مقام تھا, یہ بس خدا کی دین ہی ہوتی ہے. مجھے خوشی ہے کہ ناصر کاظمی کو ان کی زندگی میں جتنا پسند کیا جاتا تھا اور ان کے کلام کو لوگ جو رتبہ دیتے تھے, ان کے جانے کے بعد اس میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہوا. وہ اپنے بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے جملوں میں جو گفتگو کرتے تھے, اس میں کریٹیو جملے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. مثلا ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ ان کا ایک جملہ تھا کہ جب شاعر خرچ ہونا چھوڑ دیتا ہے اور پسنداز ہونے لگتا ہے تو پھر وہ شاعر نہیں رہتا. یعنی شاعر کو واقعی اپنی پوری شخصیت اگر وہ شمع کی طرح اس میں جلاتا نہیں ہے تو وہ پھر شمع تصویر ہی ہوتی ہے. اس کا شعلہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں حرارت نہیں ہوتی. ان کی شخصیت کے بارے میں تو گفتگو ہم
خصوصاً آج کی محفل میں جو کل سے میں نوٹ کر رہا ہوں، ہماری محفلوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ خلیل بن احمد بہت بڑا عالم تھا عرب کا اور علم عروض کا موجد بھی تھا. اس کے پاس ایک دیہاتی آیا اپنے بیٹے کو لے کر، اس نے کہا کہ حضرت آپ کے علم و فضل کی شہرت سن کے آیا ہوں، یہ میرے بیٹے کو تھوڑا سا علم صرف، تھوڑا سا علم نحو، تھوڑا سا علم طب، تھوڑا سا علم عروض اور فلاں فلاں یہ سکھا دیں، مگر ایک بات کا خیال رہے کہ ہم دور سے آئے ہیں، گدھا دروازے پر تیار ہے، ہمیں جانا بھی ہے. تو گفتگو کر رہا ہوں اور یہ ڈر مجھے لگ رہا ہے کہ کب یہ کہا جائے گا کہ بس اب ختم کرو. اب اگر ان کی شخصیت سے ہٹ کر ان کے فن کو دیکھیں تو میں بلا مبالغہ یہ کہتا ہوں کہ ناصر کاظمی کے فن میں جیسے بعض اوقات دریا بہتا ہے، اس میں 2 یا 3 مختلف رنگ کا دھارا بہہ رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرے میں آمیز نہیں ہوتا. ان کے ہاں یہ کیفیت ہے. مثلاً برگ نئے میں جو شاعری تھی اپنی جگہ بے مثل تھی. زمین لوگوں سے خالی ہو رہی ہے، یہ رنگ آسماں دیکھا نہ جائے. سفر ہے اور غربت کا سفر ہے، غم صد کارواں دیکھا نہ جائے. پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے. یہ برگ نئے میں بھی، پھر اس کے بعد دیوان میں بھی آپ کو انوکھی کیفیت کے شعر ملیں گے. اصل میں شعر میں جدت یا تازگی ایفرٹ سے کبھی پیدا نہیں ہوتی. شعر میں اگر آپ یہ کہیں کہ تجربے ہونے چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ ادب میں یا غیر ادب میں تجربہ کوئی چیز اس وقت تک نہیں بنتی جب تک تجربہ اس طرح نہ ہو کہ شاخ کے اندر پھول بنے اور پھر شاخ پر کھلے. اگر آپ باہر سے خوبصورت ترین کاغذی پھول لا کر شاخ میں ٹانک دیں تو اسے تجربہ نہیں کہہ سکتے. اس کو اندر سے آنا چاہیے. تو ان کے ہاں جو جدت ہے وہ کوئی شعوری جدت نہیں ہے. ان شعروں میں ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ بتانا کہ اس میں جس چیز کو وہ تشبیہ دے رہے ہیں کسی دوسری چیز سے یا ان میں ایک مشابہت قائم کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے مگر محسوس کر سکتے ہیں. اب یہی شعر جو میں نے ابھی پڑھا کہ پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے. اب اگر آپ اس کو تدریسی طور پر یہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں مشبہ کون سا ہے، مشبہ بہی کون سا ہے اور وجہ تشبیہ کیا ہے، تو آپ قائم نہیں کر سکتے کہ چراغوں کے دھوئیں میں اور پرانی صحبتوں کے یاد آنے میں. لیکن جب یہ تصویر آپ کے ذہن پر اترتی ہے تو آپ مبہوت رہ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس قدر خوبصورت اور اتنا سٹل بیان اس بات کا نہیں ہو سکتا. اس طرح ان کے یہاں اور دیکھیے، کئی دن رات سفر میں گزرے، آج تو چاند لبے جو نکلا. واقعہ یہ ہے کہ بدنام ہوئے، بات اتنی تھی کہ آنسو نکلا. اور پاؤں چلنے لگی جلتی ہوئی ریت دشت میں جب کوئی آہو نکلا. اب یہ جو شعر ہے، میں چونکہ عربی ادب کا طالب علم ہوں تو ہمارے ہاں معلقات میں بھی یہ امیج آتا ہے کہ ریت کو آپ اگر توجہ سے دیکھیں تو وہ مسلسل چلتی ہے. ایک ٹیلے پر بیٹھ کر کبھی اگر آپ ریت کو دیکھیں، میں نے دیکھا ہے بیٹھ کے کہ یہ جو معلقات میں کہہ رہا ہے کہ کیسے ہوتا ہے، مستقل ریت ڈھلکتی رہتی ہے. تو جب کوئی آہو نکلا تو ریت جو تھی اس کے اندر یہ حرکت بڑھ گئی اور پاؤں چلنے لگی جلتی ہوئی ریت.
دشت میں جب کوئی آہو نکلا. ایک نہیں ان کے 20 شعر آپ پڑھیں گے جس میں آپ یہ حیران ہوں گے کہ کیفیت کو کتنی شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا ہے اور کتنی انوکھے پن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہ ایک لیئر تھی جو ان کی برگ نئے میں اور دیوان میں چلتی ہے. پھر ان کے ہاں ایک نیا تجربہ آیا, وہ تھا پہلی بارش. پہلی بارش کو مجھے یہ اتفاق ہوا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے, کہ اس کتاب کی اشاعت سے پہلے میں نے ناصر صاحب کے ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا وہ پورا مسودہ پڑھا تھا. ابھی وہ چھپا نہیں تھا, اور میں اتنا حیران ہوا تھا کہ یہ تو اردو شاعری میں اس نوع کی شاعری تو پہلے تھی ہی نہیں. اب دیکھیے, یہ کہنا چاہیں اگر آپ کہ بہت پیلی چٹانیں تھیں اور اس کے درمیان میں ایک نیلی جھیل تھی اور دو محبت کرنے والوں نے ایک کشتی میں بیٹھ کر اس جھیل کو پار کیا تھا, یہ اس کا ایک پروزیک بیان ہو سکتا ہے. لیکن اس کو پوئٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ پیلے پتھریلے ہاتھوں میں نیلی جھیل کا آئینہ تھا. پیلے پتھریلے ہاتھوں میں نیلی جھیل کا آئینہ تھا, دو سایوں نے کشتی لے کر جھیل کا سینہ چاک کیا تھا. اچھا, اور اس میں پہلی بارش ایک بہت انوکھی چیز ہے. آپ کو اس طرح کی شاعری پہلے نہیں ملتی. اس میں اس کے حمدیہ اشعار کو دیکھ لیں, اس کے اندر آپ منظر نگاری کو دیکھ لیں, اس میں آپ کیفیات کو دیکھ لیں. کتنی پیار بھری نرمی سے تو نے دروازہ کھولا تھا, تیرے گھر کے دروازے پر سورج ننگے پاؤں کھڑا تھا. اور ایک پاؤں میں پھول سی جوتی, ایک پاؤں سارا ننگا تھا. اب یہ جو کیفیات کو محسوس کرنا, کیپچر کرنا اور پھر ریپروڈیوس کرنا, یہ بہت عجیب و غریب, بہت انوکھا ہے ان کے یہاں. خصوصاً اس کا ایک شعر تو بہت ہی حیران کرتا ہے مجھے. وہ کہتے ہیں کہ بارش کی ترچھی گلیوں میں کوئی چراغ لیے پھرتا تھا. یعنی بارش کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو بعض اوقات جب ترچھے زاویے سے ہوتی ہے تو بیچ میں واقعی ایک گلی, ایک سپیس بنتا ہے, وہ سپیس جس کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس کو بیان کرنے, یہ کہنے کے بجائے کہ بارش کی ان ترچھی جو سپیسز ہیں اس کے اندر بارش نہیں ہوتی, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بارش کی ترچھی گلیوں میں کوئی چراغ لیے پھرتا تھا. اچھا, تو خیر ظاہر ہے کہ ہم اس پہ بہت زیادہ دیر گفتگو نہیں کر سکتے. اس میں پہلی بارش کو چھوڑ کر آپ آگے آئیے تو ان کی ایک طویل نظم ہے, 50 شعر سے زائد ہی ہے, وہ نشاط خواب. وہ ایک فینٹسی ہے, ایک خوابناک تجربہ ہے, اور اس کا قبیل اگر بنتا ہے تو وہ قبلہ خاں جیسی نظموں سے بنتا ہے. جیسے کولریج نے عالم خواب میں ایک نظم لکھی اور اسے ساری یاد تھی, جب لکھنے بیٹھا تو ایک خاص جگہ پر کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا, وہ اٹھ کر گیا اور جب واپس آیا تو ایک لفظ بھی یاد نہیں تھا. لیکن جتنی وہ رہ گئی ہے اسی کو شاہکار سمجھا جاتا ہے. ایک ایسی اس میں فینتازیا ہے, ایک فینٹسی ہے. تو وہ اس میں جو کیفیت ہے, یعنی ایک تو اس کے اندر ووکیبلری جو ہے وہ صرف ایسی ووکیبلری نہیں ہے کہ آپ نے ڈکشنری سامنے رکھی اور ووکیبلری نکال کے کہا کہ آج ان الفاظ کو نظم کر دوں گا.
وہ ایک ابلتا ہوا چشمہ ہے جس میں خود بخود ایک روانی چلی آ رہی ہے. کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ نشاط خواب پر ابھی تک اس کی کریٹیکل اپریسیشن نہیں ہوئی. اب یعنی اس میں انہوں نے ایک فینٹسی دکھائی ہے کہ تھا ایک عجیب شہر درختوں کی اوٹ میں، اب تک ہے یاد اس کی جگہ جوت روشنی، اور جھل جھل جھلک رہے تھے پسے چادر غبار، خیمے شفق سے لال چتر تخت کندنی، فوارے چھوٹتے تھے چھوٹتے ہوئے مرمر کے صحن میں، پھیلی تھی جس کے گرد گلے بانس کی بنی. اب یہ گلے بانس کا لفظ یا تو میں نے اپنی نانی سے سنا تھا یا ناصر کاظمی سے سنا. اس میں کبوتروں کا بیان، اس میں کسی پری کا بیان، اس میں اس کی جشن عروسی کا بیان، اس میں ان کیفیتوں کا بیان، یعنی ایک حیرت خیز ہوا ہے تمام. اتنے میں ایک کفر سراپا نظر پڑا، پھرتی تھی ساتھ ساتھ لگی جس کے چاندنی، اور کندن سا روپ دھوپ سا چہرہ، کندن سا روپ دھوپ سا چہرہ. کیا ہے جناب، یاد ہے آپ کو؟ اب تو یاد نہیں ہے، ایک زمانے میں تھا. کندن سا روپ دھوپ سا چہرہ، پون سی چال، دامن کشیدنی لب و عارض چشیدنی. کیا کہ اچھا، پھر اس کو آخر میں آ کے جو انہوں نے سبب کیا ہے کہ امبالہ ایک شہر تھا، سنتے ہیں اب بھی ہے، میں ہوں اسی لٹے ہوئے قریے کی روشنی. واہ واہ. خوش رہنے کے ہزار بہانے ہیں دہر میں. دیکھیے عجیب مصرع ہے یہ، خوش رہنے کے ہزار بہانے ہیں دہر میں، میرے خمیر میں ہے مگر غم کی چاشنی. کیا کہنے. یہ شعر کیوں نہ ہو موتی سے آبدار، اس فن میں نے کی ہے بہت دیر جاں کنی. اچھا اب یہ دیکھیے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ جدت پیدا کرنے کے لیے آپ لفظ کو منقلب کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ پر ایک تخلیقی شعلے کی آنچ دیں. اب دیکھیے جاں کنی کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے جو نزع کے عالم میں جاں کنی ہوتی ہے. اس فن میں نے کی ہے بہت دیر جاں کنی، یہ انہوں نے جاں کنی کو کوہ کنی کی طرح رکھا ہے کہ اپنی جان کو گویا پہاڑ کی طرح کاٹا ہے. تو یہ انہوں نے جاں کنی کے لفظ کو ایک اس کی جدت اس میں ڈالی ہے، لیکن یہ جدت کریٹیو ہے، یہ جدت باہر سے لا کر اس میں لگائی نہیں گئی. تو ایک آزاد تلازم خیال کے تحت تو اگر میں یہ گفتگو شروع کر دوں تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، گھنٹہ دو گھنٹے تو ختم نہیں ہو سکتی. لیکن وہ جو صورتحال جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے پیش نظر اب مجھے عافیت اسی میں نظر آتی ہے کہ میں یہ سمجھ لوں کہ انسان کو صرف یہی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اسے کیسے اور کب تک بولنا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کب اسے بولنا بند کر دینا چاہیے. بہت شکریہ. واہ واہ. وہ کہیں اور سنا کرے کوئی والی صورتحال ہے. باسر کاظمی صاحب، آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ اور کہیے کہ ہم لوگوں پر احسان بھی ہے کہ آپ نے ناصر کاظمی صاحب کا کلام ہم لوگوں تک پہنچایا ہے. ان کی آپ نے شاعری کتابی شکل میں شائع کی اور ہم سب تک ان کا کلام پہنچا. تو آپ نے ان کی ذاتی ڈائریاں بھی دیکھی ہیں. اب ہمارے ہاں جیسے کیٹس کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی شاعری ایسی بے ساختہ ہو کہ جیسے پتا، کیٹس نے کہا
پھوٹتا ہے. لیکن جب ان کی ڈائریاں دیکھی گئیں تو پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ اس میں کاٹ چھانٹ کرتے ہیں اور اس پہ کرافٹنگ پہ ان کا زور بہت زیادہ ہے. تو آپ نے ناصر صاحب کی جو ذاتی بیاضیں دیکھی ہیں, آپ کچھ بتائیے کہ ان کا شعر کہنے کا انداز کیا تھا, وہ کرافٹنگ پہ کتنی توجہ دیتے تھے, اور یہ جو آپ نے پورا کلام یکجا کیا اور ان پر جو کام کیا. تو ایک سوال اور ہم کرنا چاہیں گے کہ جیسے ایلس فیض نے لکھا ہے کہ فیض صاحب اپنی چیزیں بھول جاتے تھے, پھر وہ خفا ہوتے تھے کہ پین نہیں مل رہا, یہ نہیں ہو رہا. تو شروع میں ان کو الجھن ہوتی تھی, لیکن وہ کہتی ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ بعد میں پھر مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ جو یہ ہوا تھا اس کا نتیجہ ایک خوبصورت نظم ہے یا ایک خوبصورت غزل ہے. تو یہ جو شاعر کی اتنی خوبصورت شاعری ہوتی ہے, اس کے پیچھے گھر والوں کا بھی بہت کچھ دخل ہوتا ہے. تو اس بارے میں بھی ذرا ہمیں بتائیے گا. جیسے کہ آپ نے کیٹس کا حوالہ دیا کہ شاعری, اس نے کہا کہ ایسے ہونی چاہیے جیسے خود بخود پتے درخت پہ پھوٹتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ناصر کے ہاں بھی ایک جو خود سے ایک پھول کھلنے کا جو عمل ہے, تو ان کا اپنا شعر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ شعر اس میں صبر کا جو ایلیمنٹ ہے ان کے ہاں وہ بہت تھا. مطلب اگر آج وہ کوئی غزل سنا رہے ہیں کہیں تو عام طور پہ یقین کر لیجئے, یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی 2 برس پہلے اس نے لکھی ہوگی یہ غزل, اس کے بعد وہ اسے لکھ کے رکھ دیتے تھے اور بھول جاتے تھے. یہی کہتے تھے کہ اس کے بعد اگر اپنا وہی شعر کسی زندگی کی کسی سچویشن میں یاد آئے جیسے کسی اور کا شعر ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ٹیسٹ آف ٹائم کے ایک حد تک پاس کیا, پھر وہ اس کو سناتے. صبر ان کا شعر ہے کہ پہلے کھل جائے دل کا کمل پھر لکھیں گے غزل. پہلے کھل جائے دل کا کمل پھر لکھیں گے غزل, کوئی دم اے سریر قلم صبر کر صبر کر. واہ 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 واہ. تو یہ جو آپ نے جانکنی کی بات کی, اچھا ان کا شعر کہنے کا طریقہ یہ تھا, یہ نہیں ہے کہ جو آمد تو اصل بات تو آمد ہی ہوتی ہے. اگر انسپریشن نہیں ہے تو جو مرضی جیسا, لیکن وہ ایک ایسا ہی ہے آمد کا معاملہ جیسے کہ گاڑی سٹارٹ آپ کر لیتے ہیں, لیکن وہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ ایک لوہے کا تودا ہے جو کھڑا ہے. تو آمد تو چاہیے. ایک لہر دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی, کوئی تازہ ہوا چلی ابھی, تو یہ دل میں جو لہر اٹھتی ہے یہ بنیادی چیز ہے. کسی بھی معاملے میں شعر کہنا ہو, کچھ اور کام زندگی میں کرنا ہو, تو کوئی موٹیویشن چاہیے. اچھا ایک یہ کہ ان کا ترنم بہت اچھا تھا, لکھا ہے دوست, میں نے تو خیر ہم لوگوں نے سنا ہے. تو جو ہمارا ٹی وی والا بڑا کمرہ تھا, تو اگر انہیں جب کوئی غزل, میں کہتا تھا زیر تعمیر غزل ان کی ہوتی, تو اسے لے کے وہ ٹہلتے تھے اور گنگناتے تھے رات بھر. اچھا, اور نہ اس سے ہماری نیند ڈسٹرب ہوتی تھی, نہ انہیں یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ اٹھ جائیں گے. لیکن وہ میری جب ہمیں آہستہ آہستہ کالج میں بھی آ گیا خاص طور پہ, تو ہمارے لگا دھیان ہوتا تھا کہ آج کل کون سی غزل بن رہی ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ مصرع بعض دفعہ مثلا ایک ان کا ہے کہ تم آ گئے ہو تو کیوں انتظار شام کرے کہو. تو اس میں تو کہنے لگے یہ دیکھو مطلع. پھر وہ ہم سے شعر بھی کرنے لگے, ہم اصلاح بھی لیتے تھے, بات بھی ہوتی, دیکھو یہ کیا سا مطلع. میں کہا جی بہت اچھا. شام کو آئے نہیں, وہ اس میں دوسرے مصرے میں میں نے اس کو یوں کر دیا, کیا کہنے. میں نے کہا یہ تو اس سے بھی اچھا ہو گیا. اچھا کافی عرصہ مجھے یہ یاد نہیں, لیکن کاش کہ میں وہ لکھ بھی لیتا. میں نے کہا یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا. 2-3 بار کہا نہیں وہ بھی نہیں, اب یہ کر دیا. یقین کیجئے کہ 3-4 مصرے بدلے. کہا اب ٹھیک ہے, تم آ گئے ہو تو کیوں انتظار شام کریں, کہو تو کیوں نہ ابھی سے کچھ اہتمام کریں. تو جو مصرے انہوں نے چھوڑ دیے تھے, ان میں کہیں نہ کہیں کوئی بات تھی ایسی جو پہلے تم مجھے کہتے تھے کہ دیکھو اس میں کیا, پھر وہ خود بتا. تو کہتے تھے کہ یہ مصرے اپنی جگہ خود مکتفی ہیں, ان کو دوسرے مصرے کی ضرورت نہیں ہوتی. تم آ گئے ہو تو کیوں انتظار شام کریں, اس کو دوسرے مصرے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا غالب کے تو بہت سے اشعار ایسے ہیں کہ الگ الگ مصرے ہیں, لیکن جب ان کو رکھتا ہے ساتھ ساتھ تم دونوں مل کے, وہ ایک اکائی ایسی بڑی بن جاتے ہیں. جیسے 2 ہاتھ ہیں الگ الگ, جب یہ جڑ جاتے ہیں تو یہ 2 ہاتھ 2 نہیں رہتے, یہ 20 بن جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی بات ہے. تو میں آج خاص طور, اچھا ایک اور بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب
جب ان کا گلا خراب ہوتا کسی وجہ سے تو کہتے تھے کہ مجھے یہ جو تکلیف ہو رہی ہے گلا خراب ہونے کی، اس کی تکلیف اتنی نہیں ہے، بلکہ زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ آج کل جو آمد ہو رہی ہے اس کو میں پرسیو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ گنگنا کے انہوں نے لکھا بھی ایک جگہ کہ قدرت نے گلے میں سوز کی ایک پتی رکھی تھی جس کے ذریعے، جس کی دھن میں سرشار رہتا تھا اور اس کے ذریعے اپنے خیالوں اور کے ہمزاد تلاش کرتا، تو وہ اس میں رہتے تھے۔ تو اچھا انہوں نے ترنم سے پڑھنا چھوڑ دیا۔ مظفر علی سید نے لکھا ہے کہ ایک زمانے میں ناصر کی ایک سٹار ویلیو کی حیثیت رکھتے تھے وہ مشاعروں میں، تو ترنم ان کا واقعی بے تحاشا بہت اچھا تھا، جنہوں نے سنا جو لکھا ہے میں کیا کہوں، تو انہوں نے ترنم سے پڑھنا چھوڑ دیا مشاعروں میں کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے ترنم کی داد ملتی ہے، ایک بات۔ پھر یہ کہ انہوں نے اپنے آخری انٹرویو میں کہا بھی کہ داد، بہت زیادہ داد مل جانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ نیا کر ہی نہیں رہے، لوگوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات صرف میں کرنا چاہوں گا، میرا خیال وقت ختم ہو رہا ہے ہمارا، جی جی، بس دو یہ ہماری یہ جو کانفرنس ہے موجودہ، اس کا عنوان ہے جشن پاکستان۔ اس کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا، دو چار منٹ۔ 2-3 برس ہوئے حبیب یونیورسٹی میں، میں نے ایک لیکچر بھی اس کو کہا گیا شاگردوں طلباء کے نقطہ نظر سے، میں نے کچھ گزارشات کی تھی، عنوان تھا ناصر کاظمی کا مثالی معاشرہ۔ پھر یہ مضمون بھی شائع ہوا، ہم سب میں موجود ہے، وہاں انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ تفصیل سے، کہ عام طور پہ جب ہم ناصر کا نام سنتے ہیں تو ہجرت، قیام پاکستان، اداسی، دکھ، یادیں، پھر یہ کہ پرندے، درخت، پھول، یہی آتے ہیں نا عام طور پہ۔ تو عام طور پہ لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ان کے ہاں باقاعدہ ایک جو معاشرے کو بنانے اور بہتر کرنے کی جو ان کے اندر جو طلب تھی وہ کتنی شدید تھی۔ زندگی کی آخری رات ان کے گلوکوز لگا ہوا تھا۔ بھٹو صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے زرعی اصلاحات کا اعلان کرنا تھا، تو مجھے اور ڈاکٹر ماجد کو کہا کہ آپ کسی وارڈ میں جا کے ٹی وی سنیں، دیکھیں اور مجھے آ کے بتائیں کہ انہوں نے کیا اصلاحات کی ہیں۔ چند گھنٹوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، حالت یہ تھی۔ اچھا پھر ہم نے خیر بتایا بھی، تو میں بلکہ ان سے کہا کرتا تھا، اچھا مثلا میں نے گورنمنٹ کالج میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا سیکریٹریشپ کا، تو کہتے تھے یہ کام مت کرو، بہت سخت مخالفت کی کہ اس سے ایک تو پڑھائی تمہاری متاثر ہوگی، دوسرے یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ اس زمانے میں 1970 کی بات ہے، نیا سیاسی جماعتوں کا بڑا عمل دخل یہ وہ۔ میں کہا جی میں تو الیکشن لڑوں گا، یہ تو میرا آپ کا اختلاف چل رہے گا۔ تو میرے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اس کے خلاف کیمپین کرو، اس حد تک مخالفت۔ پھر لیکن ان کے دوستوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ اب یہ باز تو نہیں آئے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ باعزت طریقے سے ہار جائے اور اپنی پڑھائی کی طرف۔ وہ غالباً انہی کا کچھ کہنا تھا کہ میں باعزت طریقے سے جیت گیا۔ اچھا خیر، تو میں ان سے یہ کہا کرتا تھا کہ دیکھیں فیض صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عملی سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے، کمیونسٹ پارٹی، مزدوروں کی یونین اور وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ان کے جو شاعری بھی۔ شعر ان کا یہ ہے، فیض ہوتا رہے جو ہونا ہے، شعر لکھتے رہا کرو بیٹھے۔ آپ کہتے ہیں کہ بس یہ کہ شاعر، اور آپ کے بارے میں مشہور بھی یہی ہے کہ ادب برائے ادب اور یہ اور پھول چڑیاں، یہ شعر آپ کے یہ ہیں کہ یہ بھی آرائش ہستی کا تقاضا تھا کہ ہم، یہ بھی آرائش ہستی کا تقاضا تھا کہ ہم حلقہ فکر سے میدان عمل میں آئے۔ کیا واہ واہ واہ۔ اسی غزل کا اگلا شعر دیکھیے، اٹھ کے ایک بار الٹ دوں غم دنیا کی بساط، اٹھ کے ایک بار الٹ دوں غم دنیا کی بساط، اتنی طاقت تو میرے بازوئے شل میں آئے۔ تو پھر وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یہ تو حساس۔ اچھا اب ان سے ایک سوال کیا گیا، انتظار حسین نے سوال کیا کہ ناصر ادیب اور شاعر سے تو لوگوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس سے پوچھتے ہیں تمہاری کمٹمنٹ کیا ہے، تو تمہاری کمٹمنٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کمٹمنٹ اس طرح بیانات کی صورت میں تو نہیں کی،
لیکن میں نے جو لفظ لکھا ہے کمٹمنٹ سمجھ کر لکھا. میری شاعری کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی پوری جو تاریخ ہے وہ اس میں دھڑکتی نظر آئے گی، کیونکہ الفاظ ہیں. اور یہ کہ میری کوشش یہ رہی ہے کہ جو کچھ بھی میں لکھوں، یہ شاعری کی بات ہو رہی ہے، خود نظموں کی، اس کی مضامین کی نہیں. میری کوشش یہ رہی ہے کہ وہ زمانے کے تقاضوں کو پورا کرے اور اس میں میرے عہد کی، میرے اثر کی روح ہو. شمس الرحمان فاروقی صاحب نے لکھا ہے کہ ناصر کا کٹڑ سے کٹڑ نقاد بھی اس کے کلام میں روح اثر نہیں دیکھ سکتا. تو ظاہر ہے کہ مجھے، اب انہوں نے خود یہ کہا اور مجھے تو اختلاف ہے اس سے. منیر احمد شیخ نے بھی کہا ہے کہ ناصر کی شاعری میں اس کا عہد سانس لیتا نظر آتا. تو وہ چپکے چپکے تمام حالات کو دیکھتا تھا، محسوس کرتا تھا. میں نے زندگی میں انہیں ایک بار بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا، صرف ایک بار، جس دن ڈھاکہ فال ہوا. آپ اس سے اندازہ یہ کیجیے کہ ان کی وابستگی ملک سے، لوگوں سے، اپنے جو ایک ہوتا ہے. تو مثالی معاشرے پہ ایک منٹ اور لوں گا. ان کا اسی انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ مثالی معاشرہ ان کے ذہن میں تو ہر ایک کے ہوتا ہے. ایک تو وہ بستی جو وہ چھوڑ کے آئے تھے، منیر ریاضی نے کہا نا کہ وہ کیسی بستیاں تھیں کہ جن کی جدائی نے ہمیں شاعر بنا دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بستی جو تھی اس میں چھوٹے چھوٹے بظاہر ننھے لوگوں کی بہت عزت تھی، بلکہ زیادہ عزت تھی. پہلی بات تو یہ تھی، وسیقہ نویس، کوئی مزدور، کوئی، ان کی عزت بہت. تو پہلی بات ان کے جو ذہن میں تھی ایک مثالی معاشرے کا جو بس صفت، کہ اس میں لوگ چھوٹے چھوٹے، ہر آدمی کی عزت برابر، عزت نفس ان میں ایک ان میں جو برابری ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جیسے کہ اپنے بھلے کے لیے سب کا بھلا چاہیے، یہ بھی ان کا مصرع ہے. دل ہے یہ یعنی وفا، دل نہ کسی کا دکھا، اپنے بھلے کے لیے سب کا بھلا چاہیے. یعنی دوسروں کا بھلا ہم یہ سوچ کے کریں کہ اس میں ہمارا بھلا ہے. تو زندگی جو ہے وہ ایک کنویں کی طرح ہے جس سے سب پانی لیتے ہیں. اگر ہم اس میں کچھ ملا دیں گے خراب تو وہ ظاہر ہے کہ ہم تک بھی آئے گا. آخری میں میں دعوت دوں گا کہ آپ ناصر کا کلام، خاص طور پہ غزلیں پڑھیں. میں نے تو مضمون تو لکھا تھا لیکن ظاہر ہے کہ وہ وقت نہیں ہے. ایک چند سطور ایسی میں نے آخری پیراگراف اس میں یہ ہے کہ ان کے کلام کے ٹکڑے میں نے اکٹھے کیے اور اس سے اندازہ ہوا کہ ان کے ذہن میں معاشرہ کیسا ہو کہ جس میں گھروں کی دیواروں پہ اداسی نہ ہو، جس میں جھونپڑی والوں کی تقدیر بجھا دیا نہ ہو، جہاں روشنی دکھانے والے لوگ ہوں، جہاں بوجھ اٹھانے والے لوگ ہوں، وغیرہ وغیرہ. بہت ان کا کلام میں، اور وہ ایک بہت زیادہ اس میں ایک نقشہ ملتا ہے. اور عام طور پہ شاعروں کو جو کہا جاتا ہے کہ یہ بس اپنے ان کا معاشرے سے، زندگی سے تعلق اتنا نہیں ہوتا، تو ناصر کے معاملے میں ایسا نہیں تھا. اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، میں نے لکھا بھی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. باسط کاظمی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہم ناصر کاظمی کے ہاں تنہائی، ہجرت، نوسٹیلجیا، یاد، رات سب تلاش کرتے ہیں. لیکن اتفاق ہے کہ ہم نے ابھی حال میں ہی ناصر کاظمی پہ ایک مقالہ لکھا ہے جو بہت جلد شائع ہوگا ایک جریدے میں، اور اس میں ہم نے ناصر کاظمی کی اس خاموش مزاحمت کو ہی فوکس کیا ہے کہ ناصر کاظمی کے ہاں پوری ایک خاموش مزاحمت ملتی ہے جس کے بارے میں جیمس سی اسکاٹ نے کہا تھا کہ انسان، آدمی، عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کبھی بھی بلند نعرے اور کھلم کھلا ہی بغاوت نہیں کرتے، بلکہ ان کے پاس ایک خاموش مزاحمت بھی ہوتی ہے. ایک طرف تو تحریک چل رہی ہے فیض صاحب کی، لیکن ہر شخص تو تحریک میں قافلے میں شامل نہیں ہوتا. تو ناصر کاظمی اس کے بالکل متوازی عام آدمی کی، تنہا آدمی کی مزاحمت کے نمائندہ شاعر ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، پھر پتوں کی پازیب بجی تم یاد آئے. ناصر کاظمی تو ہمیں ہر موقع پر یاد آتے ہیں، بار بار یاد آتے ہیں، اور ہم سب ان کے شعر دہراتے رہتے ہیں کیونکہ ہم سب کے اندر کی کوئی تکلیف، کوئی مزاحمت، کوئی چیخ، کوئی خاموشی ناصر کاظمی کے شعر میں موجود ہے. لیکن ہمارے پاس
یہ سیشن اب ختم ہو رہا ہے اور ہم نے آج یہاں ناصر کاظمی کے 100 سال مکمل ہونے پر انہیں یاد کیا، اور یہ یاد ہمیں یقین ہے کہ اگلے 100 سال تک بھی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لائے، نہایت عالمانہ گفتگو فرمائی، ہم سب نے آپ سے بہت سیکھا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں باسر کاظمی صاحب کا کہ انہوں نے نہایت قیمتی گفتگو کی جو صرف وہی کر سکتے تھے، اور کوئی وہ باتیں نہ جان سکتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ تو ہم اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس سیشن کے ختم ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔